أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لڑنے کے ضمن میں منافقین کے طرز عمل کو واضح کیا جا رہا ہے. منافقین کا حال یہ تھا، جب ان کے کانوں میں ادھر ادھر سے کوئی بات پڑتی، مثال کے طور پر کسی قوم قبیلہ سے صلح کا امکان ہونے کی خبر ہوتی، امن کی خبر ہوتی، فلاں قبیلے سے فلاں قوم سے صلح ہونے جا رہی ہے، تو یہ بغیر تأمل کیے، سوچے سمجھے، کسی سے پوچھے اس خبر کو پھیلا دیتے تھے. فلاں قوم سے صلح ہونے لگی، امن ہونے لگا، فلاں قبیلے سے صلح ہونے لگی، امن ہونے لگا. یا پھر کوئی ایسی خبر پہنچتی کہ کوئی قوم قبیلہ کسی طرف سے دشمن حملہ کی تیاری کر رہا ہے یا حملہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، روانہ ہو چکا ہے، تو یہ اس خبر کو اٹھاتے اور آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیتے. نتیجہ یہ نکلتا کہ خوف و ہراس اور تشویش پیدا ہو جاتی. ظاہر سی بات ہے، دشمن کی طرف سے تیاری، چڑھائی کی خبر یہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، کمزور لوگوں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں. اور ایسے ہی اگر کہیں سے امن کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو جب تک وہ بات چیت اپنے انجام کو نہیں پہنچی، اسے پھیلانا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو بات مکمل ہی نہیں ہوئی اور سننے والے امن ہو گیا، صلح ہو گئی، یہ بات سن کر بے خبر ہو گئے، بے فکر ہو گئے، تو کہیں یہ اس بے فکری میں اور بے خبری میں نقصان ہی نہ اٹھا دیں. تو فرمایا یہ طرز عمل اسلام دشمنی پر مبنی ہے کہ بات سننا اور آنن فانن ذمہ داروں تک پہنچائے یا ان کی اجازت بغیر پھیلا دینا. آج کا میڈیا یہی تو کر رہا ہے. پھر میڈیا کے آگے جو انڈے بچے ہیں سوشل میڈیا، یہی تو ہو رہا ہے، بلا تحقیق بلکہ جھوٹ من گھڑت بات کو اٹھانا اور پھیلا دینا، اور اس سے پھر نقصانات ہوتے ہیں. ہمیں تو اتنی سمجھ نہیں، سننے میں آتا ہے تھوڑی سی خبر سے اسٹاک ایکسچینج کہاں اوپر سے نیچے دڑام گر جاتی ہے اور ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. فرمایا یہ منافقین کا طرز عمل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب پہنچتا ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا، کوئی خبر صلح کی، اوِّل خوف یا دشمن کی طرف سے کسی پریشانی کی، اذاعوا بہ، تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. انہیں چاہیے تھا، بہتر یہ ہے کہ ایسی کسی بھی خبر کو جو انہیں پہنچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور مقتدر صحابہ کے نوٹس میں لائیں. اولی الامر وہ صحابہ جو کسی نہ کسی ذمہ داری پر مامور ہے، مقتدر لوگ، تو یہ لوگ تحقیق کر کے معاملہ کی تہ تک پہنچیں گے، باقی امت کے لیے لائے عمل طے کریں گے، اور پھر مشورے سے، تدبیر سے جو بات ہوگی وہ قوم کو بتائی جائے گی. ہر کس و ناکس تجزیہ نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور وہ نہ ہوں تو پھر مقتدر لوگوں کی ادارے چلانے والے ذمہ دار لوگ. اسے استنباط کہا گیا، بات کی تہ تک پہنچنا، غور و فکر کرنا، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا نہیں. فقہا نے امت کے لیے جو مسائل نکالے انہیں کتب میں جمع کر کے امت کی رہنمائی کی، اسے بھی استنباط کہا گیا، اجتہاد کہا گیا. جیسے اس آیت شریفہ میں ذکر ہے کہ علم والے استنباط کرتے ہیں، غور و فکر کر کے معاملہ کی تہ تک پہنچتے ہیں. فقہا نے قرآن پاک کی ہر آیت اور لاکھوں احادیث کے ذخیرہ پر غور کیا، معاملہ کی تہ تک گئے، امت کے لیے مسائل نکالے، رہنمائی کی، فقہ مرتب کی. امت ان پر عمل کر رہی ہے. ایسے میں مجتہدین فقہا کے بیان کیے مسائل در حقیقت قرآن و سنت کی ہی پیروی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. قرآن اور سنت کے گہرے سمندر سے علوم و معارف، مسائل و احکامات کے موتی نکالے اور امت کو پیش کر دیے. مزید فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا فضل ہی ہے. منافقین کی ایسی حرکتوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. انہیں بھی اگر سدھرنا چاہیں تو غور و فکر کا موقع دے رہے، مہلت دے رہے، اور مسلمانوں کو ان کی افواہوں پر کان دھرنے سے منع کر رہے. اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا، اللہ انہیں بے نقاب نہ کرتے، تو ممکن تھا کہ یہ تو شیطان کے پیروکار اور شیطان ان کے ذریعے اپنا کام کر رہا، تو تم بھی شیطان کی پیروی میں چلے جاتے، گمراہی کا، غلط خبروں کی وجہ سے غلط نتائج کا شکار ہو جاتے. ہاں تھوڑے سے ہیں علم والے، استعداد والے، جو کسی پروپیگنڈے میں منافقین کا ہو یا ان کی آڑ لے کر شیطان کا ہو، اس کا شکار نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے. تو اللہ کا فضل مانے کہ اللہ نے بر وقت آگاہ فرما دیا. خبریں لینا، ان خبروں سے نتائج اور فیصلے کرنا، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، اور افواہ سازی کی ہر کس و ناکس کو اجازت بھی نہیں ہے. افواہ سازی کا نقصان ہوتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے، جس طرح کے آگاہ کر دیا گیا اور تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے.